اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین کی خاطر قربانیاں پیش کی اور جس طریقے سے ظلم و ستم کو برداشت کیا، یعنی آپ نے اس دین کی خاطر اپنی مظلومانہ زندگی گزاری، اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے اس دین کی خاطر مفلسانہ زندگی بھی گزاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ آپ نے اس دین کی خاطر بڑی سادگی کی زندگی گزاری ہے، فقر و فاقے والی زندگی گزاری ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے آپ کے ہاں چولہا تک بھی نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے 2 دن لگاتار کبھی بھی آپ کے اور آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک جب تک کہ آپ کی وفات نہ ہوئی۔ یعنی یہ حال آپ کی مکی زندگی میں بھی نہیں، یعنی یہ حال صرف آپ کی مکی زندگی میں نہیں تھا بلکہ مدنی زندگی میں بھی یہی حال تھا کہ آپ نے کبھی 2 روز لگاتار اور آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ تو میرے عزیزو، یہ دین جو ہم پر ہے، جو دین ہماری زندگیوں میں ہے، جس دین کا ہم نام لیوا ہے، یہ دین ہم تک ایسے نہیں پہنچا۔ یہ دین شہد کی نہروں دودھ کی نہروں سے نہیں پہنچا، یہ دین ہم تک خون کی نہروں سے پہنچا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر رکھا ہے اور اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر نچھاور کر رکھا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو اپنے نبی کو بھول کر گزار رہے ہیں، اپنے نبی کی زندگی کو بھلا کر گزار رہے ہیں، دین کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور ہمارے نبی کی زندگی ہم نے بتائی کہ ہمارے نبی کی زندگی کیسی فقر و فاقے میں کیسی سادگی سے گزری ہے اور کیسی مثالی زندگی ہمارے نبی گزار کر گئے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنے نبی کو بھول کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، کیا اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے؟ اس میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے میرے عزیزو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بانجا ہے عروہ، حضرت عائشہ اپنے بانجے سے کہتی ہے کہ بیٹے 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا جلتا تھا، یعنی 2 مہینے سے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں کبھی چولہا جلتا تھا۔ ان کو بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے کہا کہ خالہ جان، پھر آپ کی زندگی بسر کیسے ہوتی تھی؟ آپ کی زندگی گزر کیسے ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ بیٹا 2 چیزیں ہوتی تھی کالی، ایک کھجور اور ایک پانی، انہی کے سارے ہم اپنی زندگی کو بسر کر لیتے تھے۔ دیکھا آپ نے، آپ غور کیجئے کہ کائنات کا اتنا بڑا انسان، کائنات کی اتنی بڑی ہستی کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں دنیا بنی ہے، جس کے صدقے میں زمین بنی ہے، جس کے صدقے میں آسمان بنا ہے، جس کے صدقے میں ہمارا وجود بنا ہے، اس ہستی کے یہاں، اس ہستی کے گھر، اس انسان کے گھر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی کی مفلسانہ زندگی ہے، یہ ہمارے نبی کی مفلسانہ زندگی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہم کس نہج پر، کس طریقے پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد روزے سے ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، دسترخوان لگایا گیا، کئی طرح کی نعمتیں رکھی گئی، آپ دسترخوان پر تشریف لائی، دسترخوان کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اذان کی آواز آ رہی ہے اور آپ رو رہی ہے۔ خادمہ نے کہا کہ امی جان، روزے کا وقت ہو گیا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، آپ روزہ افطار کر لے، لیکن آپ روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ خادمہ کو خیال ہوا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، کوئی مجھ سے قصور نہ ہو گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ امی جان، مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے، آپ رو رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کہتی ہے کہ نہیں، تجھ سے کوئی قصور نہیں ہوا، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ آج دسترخوان بچھایا گیا اور دسترخوان پر کئی طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہے۔ دسترخوان کو دیکھ کر مجھے اپنے سرتاج، اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا کہ دسترخوان اس وقت بھی لگتا تھا، دسترخوان آج بھی لگا ہوا ہے،
لیکن اس وقت دسترخوان پر رکھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس وقت دسترخوان پر رکھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس لیے مجھے اپنے نبی کا زمانہ یاد آیا، اپنے سرتاج کا زمانہ یاد آیا اور میں رو پڑی۔ دیکھا آپ نے، غور کیجئے میرے عزیزوں، ہمارے نبی کیسی سادگی کی زندگی گزار کر چلے گئے اور کیسا نمونہ عمل چھوڑ کر گئے ہیں، اور کیسے سادگی کی، کیسے اثار کی، قربانی کی مثال قائم کر کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثالی زندگی گزاری ہے اور ایسا نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ کائنات میں اور اس دنیا کے اندر کسی نے بھی ایسی مثالی زندگی نہیں گزاری۔ اور جتنی خوبصورت زندگی ہمارے آقا گزار کر گئے اس دنیا کے اندر، کسی کی پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر ایسی خوبصورت زندگی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، غور کرو کہ ہمارے نبی کو دین کی خاطر ستایا جا رہا ہے، ہمارے نبی کو دین کی خاطر برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور ہمارے نبی دین کے خاطر فقر و فاقے میں ہے، اور ہمارے نبی نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا ہے اس دین کی خاطر، اپنی امتیوں کی خاطر۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے آج سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو بھلایا ہے، کسی کی زندگی کو بھلایا ہے، وہ اپنے نبی کی زندگی کو بھلایا ہے۔ میرے عزیزو، غور کرو، ہمیں آج اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ برائے مہربانی میرے عزیزو، یہ دین جو ہے ہم تک بڑی قربانیوں کے بعد آیا ہے۔ ہمارے نبی جو دنیا کے سب سے عظیم الشان انسان ہے، انہوں نے اس دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں دی ہے، ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہے کہ آج ہم اتنے بڑے بد نصیب، اتنے بڑے محروم ہو گئے ہیں کہ آج ہم سب سے زیادہ اگر ہم نے کسی سے بے وفائی کی ہے وہ اپنے نبی سے کی ہے۔ تو خدا را میرے عزیزو، ہمیں سوچنا چاہیے، یہ سوچنے کا مقام ہے میرے عزیزو۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ خدا کے لیے ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور اپنے نبی کے واقعات کو یاد کریں۔ آپ کی مظلومانہ جو زندگی گزری ہے اس کے واقعات کو پڑھیں، اس کو دیکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اللہ کے دین کی طرف آنا ہی پڑے گا، ہمیں اپنے نبی کے دین کی طرف آنا ہی پڑے گا، ہمیں اپنے نبی کی زندگی کی طرف آنا ہی پڑے گا، تبھی ہم کو کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں تو ہم دنیا کے اندر بھی ناکام رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی ناکام رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کو دیکھیں۔ بڑا مزہ ہے ہمارے نبی کی زندگی میں، بڑا مزہ ہے ہمارے نبی کی سنتوں میں۔ میرے عزیزوں، ہم اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لاؤ اور اپنے نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ یقین مانیے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔